اس خاندانی نظام کی اہمیت ہے جو قرآن مجید کے چند مقامات صرف میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس سسٹم کی قرآن کی نگاہ میں اہمیت کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کسی زمانے میں اس انتہا پر تھا کہ وہ اپنے خاندان ہی کو سب کچھ سمجھتا تھا، اور قبائلی نظام کے اندر پروان چڑھنے والا انسان وہ ذاتی علم، عمل، کردار اسے نظر انداز کر کے اپنے فخر و مباحات کا ذریعہ صرف اپنی قبائلی نسبت کو سمجھتا تھا۔ خالق کائنات نے پہلے اسے رد کیا، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزت کا معیار خاندانوں اور قبیلوں کی نسبت نہیں ہے، یہ تو صرف تمہاری پہچان ہے، تمہارا تعارف ہے۔ عزت کا معیار فقط تقویٰ ہے۔ اور دوسری طرف آج کا جدید انسان، ماڈرن انسان، مغربی دنیا میں پروان چڑھنے والا، جو اس پورے خاندانی نظام کا سرے سے انکار کر چکا ہے، پورے خاندانی نظام کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر چکا ہے، جہاں دیگر رشتے تو دور کی بات رہ گئی، بیٹے بیٹیاں جب جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کا کنسرن اپنے ماں باپ سے بھی ختم ہو جاتا ہے، اپنے والدین کو بھی وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اپنی من مرضی کے اپنے زندگی کے جوڑے منتخب کرتے ہیں، اور جب تک ان کے آپس میں مفادات مشترک رہے تو مل کے چلتے ہیں، جہاں مفادات میں ٹکراؤ آیا وہی راستے جدا کر لیے، پھر اپنی مرضی کا ایک نیا راستہ چن لیا۔ تو یوں نہ کوئی قانون، نہ کوئی نظام، نہ کوئی اخلاقیات، پورا نظام اس بری طرح فلاپ ہو چکا ہے کہ وہ ماں باپ جو بڑی چاہتوں کے ساتھ اپنی اولاد کو پیدا کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، جب بڑھاپے کی عمر میں اس اولاد کے سہارا بننے کا وقت آتا ہے، اس وقت پھر اس بوڑھے باپ اور اس بوڑھی ماں کے لیے آخری سہارے کے طور پر یا ایک کتا رہ جاتا ہے یا ایک بلی رہ جاتا ہے۔ یہ ایک انتہا ہے کہ جہاں پورا نظام خاندان ختم کر کے رکھ دیا گیا، اور ایک وہ انتہا تھی کہ جہاں خاندان کو سب کچھ سمجھا جا رہا تھا۔ خالق کائنات نے فرمایا نہ یہ خاندان فخر کرنے کے لیے اور نہ ہی یہ خاندانی نظام ختم کرنے کے لیے، اس نظام کو ہم نے بنایا کس لیے؟ تاکہ اس خاندانی نظام کے اندر تمہاری پہچان ہو، تمہارا تعارف ہو، تم سکون کی زندگی بسر کر سکو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا خاندانی نظام تمہاری تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بنا۔ کیسے؟ آئیے سورہ تحریم میں خالق کائنات نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم